بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامیات سورہ انفال کا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام: اس سورۃ پاک کا نام سورۃ انفال ہے کیونکہ اس کے آغاز انفال اموال غنیمت کے احکام سے ہوا ہے۔ اس کی آیتوں کی تعداد 75 اور کلمات کی تعداد 1075 ہے۔ یہ سورت 10 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ تمام سورت غزوہ بدر کے فوراً بعد سن 2 ہجری میں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا زیادہ تر حصہ غزوہ بدر سے متعلق ہے، اس لیے اس کی تعلیمات اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس لڑائی کے بارے میں اہم معلومات جاننا ضروری ہیں۔ غزوہ بدر: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک کفار مکہ کو تبلیغ فرمائی، صبر و تحمل سے ان کے ظلم و ستم برداشت کیے، لیکن صرف چند ایک افراد مسلمان ہوئے۔ نبوت کے 12ویں سال مدینہ منورہ کے قبیلہ خزرج کا 75 افراد پر مشتمل قافلہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دین اسلام قبول کیا۔ ان افراد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ تشریف لانے کی دعوت دی۔ اس کے بعد یہ حضرات واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور انہوں نے وہاں پہنچ کر تبلیغ اسلام شروع کر دی۔ حکم ربی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وہاں کے 2 بڑے قبیلوں اوس و خزرج میں بڑی تعداد سے اسلام کی روشنی پھیلی اور تھوڑی سی مدت میں ہی مسلمانوں کی ایک مضبوط جماعت مرز وجود میں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں رشتہ اخوت قائم فرما دیا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں اور اس کے ارد گرد قیام پذیر یہودی قبائل سے دوستی کے معاہدے کیے، جن میں بھی یہ معاہدہ طے ہوا کہ اگر کسی طرف سے مدینہ پر حملہ ہوا تو سب مل کر اس حملہ آور کا مقابلہ کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحر احمر کے کنارے کنارے یمن سے شام تک کے تجارتی شاہراہ کے ارد گرد قیام پذیر مختلف قبائل سے دوستی کے معاہدے کیے اور مجاہدین کے مسلح دستے ارد گرد کے علاقوں میں نگرانی کے لیے بھیجنا شروع کر دیے۔ سن 2 ہجری ماہ شعبان میں ابو سفیان کی قیادت میں اہل مکہ کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا۔ مسلمانوں کے خوف سے ابو سفیان نے ایک قاصد مکے بھیجا، جس نے وہاں جا کر یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں نے ابو سفیان کے تجارتی قافلہ پر حملہ کر دیا، فوراً مدد کے لیے پہنچو۔ یہ سنتے ہی ابو جہل 1000 سپاہیوں کے ساتھ مسلمانوں پر حملے کے لیے نکل آیا۔ ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 313 مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے۔ آپ جب وادی زعفران میں پہنچے تو پتہ چلا کہ ابو جہل ایک لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی جس میں مہاجرین اور انصار شامل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے یہ صورتحال پیش فرما دی۔ مہاجرین اور انصار نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا مشورہ دیا۔ لڑائی کے فیصلے کے بعد لشکر اسلام بدر کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔ 17 رمضان المبارک جمعہ کے روز حق و باطل کی یہ لڑائی ہوئی جس میں کفار کو عبرتناک شکست ہوئی۔ غزوہ بدر کا مختصر سا جائزہ لینے کے بعد آئیے اب اس سورت میں بیان کردہ تعلیمات کے اہم نکات کا بھی مختصراً جائزہ لیں۔ سورۃ انفال کے احکامات اور تعلیمات: اس سورت میں جنگ بدر کے واقعات بیان ہوئے ہیں اور مومنین کو تلقین کی گئی ہے کہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لاتے رہیں۔ اس میں مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار بھی واضح طور پر بیان کر دیا گیا تاکہ اس کے متعلق بھی کسی قسم کا جھگڑا پیدا نہ ہو۔ صلح اور جنگ کے متعلق معاہدوں کی پابندی کا بھی حکم فرما دیا گیا۔ سورت کے آخری حصے میں صحابہ کرام کی شان بھی بیان فرمائی گئی تاکہ آئندہ آنے والے مسلمان ان کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہو کر دین اسلام کی خدمت کر سکیں۔ اس سورت کی آخری آیات میں نسبی رشتہ داروں کو حق وراثت عطا ہوا۔ اس سے پہلے مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کے ابتدائی دور میں مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کا وارث قرار دیا گیا تھا۔ اس سورت کی آیت نمبر 75 میں وراثت کا سابقہ حکم منسوخ ہوا اور رشتہ دار خدا کے حکم سے ایک دوسرے کے وارث قرار پائے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی روحانی تربیت کے لیے کئی احکامات نازل فرمائے جن میں انہیں تعلیم دی گئی کہ ایمان لانے کے بعد ہجرت و جہاد کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسلسل جدوجہد کرتے رہنا چاہیے، صرف اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور تمہیں جو کامیابی حاصل ہو اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور غیبی امداد سے حاصل ہونے والا ایک انعام سمجھنا چاہیے۔
اس بات کا مشاہدہ غزوہ بدر میں ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی طرح سے تمہاری غیبی مدد فرمائی۔ شکریہ۔